دوسرے نمبر پر مسلمان کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ چاند پہ چلے گئے تو کوئی بات نہیں، چلے گئے جائیں پہلے۔ بات ایسی ہے کہ دیکھو اکثر لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے، جب علماء یہ بات سوشل میڈیا پر کرتے تو پیچھے سے آ کر کمنٹ دیتے ہیں ہاں تم مولوی تو بس اس طریقے سے لوگوں کو بتاتے رہو، یہی باتیں بتاتے رہو اور جو ہے نا تم کوئی ترقی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ بھائی مولوی کا کام، علماء کا کام کیا ہے؟ ایک روحانی طبیب ہے، اس کا کام یہ ہے کہ تمہاری روحانیت کو بڑھائے، تمہیں موٹیویشن دے، تمہیں برانگیختہ کرے، جب تمہاری ہمت ہار جائے تو تمہارے کو وہ ہمت دلائے۔ تو یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس قوم کے اندر جو تھک گئی ہے، بالکل ہار چکی، جو بالکل پٹ رہی ہے، پس چکی ہے، اس قوم کو جب پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اعصاب کھو بیٹھتے ہیں، کمزوری کی طرف آتے ہیں، تو علماء کو تسلی بخش باتیں کہہ کر ان کے اندر ہمت جگاتے۔ تو دیکھیں یہ بات ہے کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کی پرواز یہ چاند نہ اس سے بھی آگے، اہل ایمان کی پرواز اس سے بھی آگے۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا پستی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے دنیا کی ترقی کو تو اصل ترقی مان لیا اور آخرت کی ترقی کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ چاند پہ جانا ہمارے نزدیک بڑا کارنامہ ہے، اور وہ اللہ کی ذات جو چاند سے کئی درجے بلند اور بالا تر ہے، اس طرف جانا، اس طرف پہنچنا ہم چھوٹا کام سمجھتے ہیں۔ آپ کے اس ملک کے اندر ایسے بہت سارے اللہ کے نیک بندے جن کی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ تک، وہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے جو ہے نا، وہ پوری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر اور وہ سدرۃ المنتہا کو بھی پیچھے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لی۔ کوئی سائنس اس وقت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سائنس بھی حیران ہے، سائنس کی رسائی وہاں تک دی ہے جہاں تک رسول اللہ پہنچے۔ منظر بھوپالی ایک ہندوستان کا شاعر ہے، اس نے شعر کہا کہ تھی وہ پرواز کے لمحوں میں فضا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک، لمحوں میں فضا تلک پہنچے۔ بولا ایسی پرواز تھی کہ لمحوں کے اندر پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچ گئے، اور تم لوگ چاند کے اوپر ہو رہے ہو، تم چاند تلک ہو۔ تو دیکھیں یہ بات، یہ دنیا کی چیزیں، یہ سب دنیا کے اندر ہیں، دنیا میں ختم ہو جائیں گی۔ موت جب آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی بندہ چاند کے اوپر ہے یا زمین کے اوپر ہے، موت تو آ جاتی ہے ہر حال کے اندر۔ تو چاہے چاند پر جو پہنچ گیا وہ بھی مرے گا، دنیا میں ہے جو وہ بھی مرے گا۔ حقیقت میں جو اصل چیز ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت میں کون کتنا بلند درجہ پاتا ہے، کون سا بلند مقام پاتا ہے، آخرت کے مقام کا اصل میں حیثیت ہے، دنیا کے مقام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، کہ دنیا کیا پوری کائنات کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کی پرواز اس سے آگے ہے، اس سے آگے آگے گئے اس اہل ایمان، اور یہ کوئی بھی بڑا کارنامہ ان نے نہیں کیا، کوئی بڑا کارنامہ۔ چاند تلک پہنچ گئے، مریخ تلک پہنچ گیا، جو اللہ کی ذات تلک نہیں پہنچا نا، جو شرک سے قریب خدا ہے اس کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا۔ بڑے سے بڑا دنیا کے اندر کارنامہ کر لینا، مریخ تلک پہنچ جانا، پوری فضا کو پوری کائنات کا چکر لگا لینا، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن وہ سائنسدان جب خدا کو نہیں مانتا تو اس کی سائنسدانی اور اس کے کارنامے سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو وہ درجہ اور مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جس کے اوپر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یہ بات ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں تمہیں بلند کروں گا تب کہ جب تم اہل ایمان ہو، تم حقیقتاً ایمان والے ہوگے تو میں تمہیں بلند کروں گا۔ مسلمان کی ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے، اور کافر کی ترقی اللہ نے دنیا میں رکھی ہے۔ کافر دنیا میں کام کرے گا، کوشش کرے گا، وہ ترقی حاصل کر لے گا، اور مسلمان جتنا اسلام کی طرف آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زمین اور آسمان کے خزانے کھولے گا، وہ اسرار و رموز کھولے گا جو دوسروں کو نہیں پتا ہوگا۔ شرط یہ کہ مسلمان کو رستہ یہاں سے ڈھونڈنا ہے، قرآن سے اور حدیث سے۔ کافر رستہ ڈھونڈے گا دنیا سے، لیکن آج ہم الٹے ہو گئے، ہم رستہ ڈھونڈ رہے ہیں دنیا سے، اور کافر جو ہے نا وہ رستہ ڈھونڈ رہا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد دنیا کے تمام اسباب موجود ہیں، وہ پھر یہاں سے بھی ڈھونڈ رہا ہے، اور مسلمان جو ہے اس نے اس سے مدد لینا ہی چھوڑ دی ہے، تو تبھی آئے دن پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام جو تھے نا، صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو یہ صلاحیت دی تھی، یا بعد کے اکابرین کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ سب کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی طرف کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وہ مادہ پرست ہی نہیں تھے، ہم مادہ پرست ہیں۔
ہم مادہ پرست ہیں. کیوں؟ دیکھو صحابہ کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی نا تو ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے تھا. ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے تھا. وہ اللہ سے مانگتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات ان کے لیے مسخر کر دیتا, کائنات مسخر کر دیتا. آج ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ہم آلات کو بناتے ہیں کہ یہ آلات ہمارے کو مدد دیں گے. اسباب پر ہمارا یقین ہے, صحابہ کا یقین اسباب پر نہیں کرتا. صحابہ کا یقین مسبب الاسباب پر تھا. اب صحابہ کو اگر سمندر پار کرنا ہے تو اس پر گھوڑے دوڑا دیں. صحابہ کو اگر سواری چاہیے تو مردے کو زندہ کر دیں, مردہ گدھا زندہ ہو جائے. صحابہ کو کوئی بھی مدد چاہیے, جنگ کے میدان میں مدد چاہیے, اللہ سے مانگے, اللہ فرشتے نازل فرما دے. تو صحابہ نے اس طرف دیکھا ہی نہیں دنیا کی طرف کہ دنیا میں بھی یہ ترقیاں کرنی ہے, یہ کرنی ہے. اگر چاند کے اوپر کافر بستا, صحابہ کو جہاد کرنا تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے, اللہ چاند پر بھی پہنچا دیتا. چاند سے بلند مریخ پر اگر کافر بستا, ادھر بھی اسلام کا جھنڈا لہرانا ہوتا تو صحابہ وہاں پر بھی پہنچ جاتے, اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے, اور ان کو کسی سبب کی ضرورت نہیں تھی, اللہ انہیں پہنچا دیتا. جو ان کی نیت کیا تھی, میں نے آیت پڑھی کہ وہ دنیا کا فائدہ نہیں چاہتے تھے, وہ آخرت کا فائدہ چاہتے تھے, اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا تھا. آج کا مسلمان کیا ہے, وہ صرف اور صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا تھوڑا دے دیتا ہے اس کو, لے بھائی دنیا کا فائدہ لے لے, لیکن آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ کافر چاہتے ہی پورا کا پورا دنیا کا فائدہ, تو اللہ اس کو پوری کی پوری دنیا دے دیتا ہے. تو دیکھیں مسلمان جو ہے نا, وہ اگر اسباب پر یقین کر کے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر اسباب کہ تو جا اور تیرے اسباب جائیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرے گا, بھروسہ کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے حیات کے اسباب پیدا کر دے گا, نیستی سے ہستی کے اسباب پیدا کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ ایمان دیکھتا ہے کہ مسلمان کا ایمان کتنا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان کوشش کرے دنیا کے لیے اور اللہ اس کو جو ہے دنیا میں کامیاب کر دے. یہ اللہ کی سنت ہی ہے کہ مسلمان کوشش کرے صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی, اللہ اس کو کامیاب کر دے. کبھی بھی ایسا نہیں, تھوڑا بہت مل جائے گا لیکن اسے کامیاب نہیں کرے گا. اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس میں اقرار کر لیا اللہ کی ذات کا اور محمد الرسول اللہ کی ذات کا, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ اور قانون رکھ دیا کہ مسلمان اب تو میرے کہے پر چلے گا تو میں تجھے دنیا میں کامیاب کروں گا, اور اگر میرے کہے سے ہٹے گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا تو دنیا کے اندر کامیابی ناممکن ہے, نہیں ہو سکتی کامیابی. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے, ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے